السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ حکیم ریاض الدین صدیقی۔ آپ ہمارے ساتھ منسلک ہیں قصب الحکمت چینل کے ذریعے۔ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر سبسکرائب کیا تو اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے چل رہا تھا۔ اسلامی تاریخ کا جو سب سے ابتدائی دور تھا، اس کے بعد آنے والا ٹائم کو اس مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں سنیوں اور تشیعوں کے نزدیک اس میں کچھ ابہامات تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کو بہت سادہ انداز میں حل کیا جائے، بیان کیا جائے، جس میں بہت زیادہ تاریخی دقیق حوالے نہ دیے جائیں اور چیز ایسی ہو کہ سمجھ بھی آ جائے۔ امید ہے کہ وہ بہت سلیس تھے۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہم نے اس کو چلایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر بنو امیہ کے دور تک ہم نے اس پر بات کی۔ یہ تقریباً 105-10 سال تک پر محیط دور ہے۔ اس کا آخر جو تھا وہ بنو عباس کے عروج کے ساتھ شروع ہوا۔ بنو عباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے اور اس کے بعد ان کے پوتے قریش میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، نبی وسلم کی بہت ہی قریب رشتہ دار تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ سب کے سبھی زیر عطاب تھے۔ بنو فاطمہ سب سے زیادہ زیر عطاب تھے، باقی لوگ ذرا کم تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ نہ میں کسی کو چھیڑتا نہ تم مجھے چھیڑو۔ اس کے باوجود بنو امیہ اور بنو ہاشم کی کیونکہ جب کلش کافی قدیم تھی اور یہ بالکل قریبی رشتہ دار تھے، تو وہ بہرحال چھیڑنے سے تو باز نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ابو العباس صفا کا جو بڑا بھائی تھا، اس کا محمد بن حنفیہ کے ساتھ تعلق اچھا تھا، تو محمد بن حنفیہ کیونکہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے جو بنو امیہ کی طرف سے بہت ہی دباؤ کی صورت ان کے اوپر تھی، تو انہوں نے خلافت اپنی طرف منتقل کروا دی۔ یہ یوں کہہ لیں کہ جو بنو امیہ کے خلاف جو تحریک تھی، اس کی ذمہ داری اپنی طرف منتقل کروا لی۔ اسی زمانے میں جو العباس صفاح تھا، یعنی جو بعد میں عباسی سلطنت کا پہلا خلیفہ بنا یا پہلا بادشاہ بنا، اس کو ایک بہت ہی یعنی مخلص قسم کا ایک اس کو ساتھی مل گیا۔ اچھا، اس ساری مسائی میں بہت زیادہ یعنی کردار بنو فاطمہ کے لوگوں کا بھی تھا، یعنی بہت ہی سخت تحریک اور بہت ہی مشکل حالات کی تحریک چلی، جس میں بے انتہا لوگ شہید ہوئے۔ بنو امیہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے خروج کیا اور شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا۔ بنو عباس کے لیکن یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے بنو امیہ کا خاتمہ کیا۔ بنو امیہ کے بہت سارے مبلغ ہوتے تھے جو الگ الگ جگہ جا کر بیان کرتے تھے، بات کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ بہت سارے پکڑے جاتے تھے، شہید کر دیے جاتے تھے، بہت سارے نہیں پکڑے جاتے تھے، لیکن اس سب کا فائدہ یہ ابو العباس صفاح ہی کو ہوا۔ ابو مسلم خراسانی کی صورت میں سے ایک بہت ہی مستحکم اور مضبوط قسم کا شخص مل گیا، جس نے اس تنظیم کو اس ساری صورتحال کو بہت زیادہ منظم کیا، حتیٰ کہ کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو گئے کہ وہ باقاعدہ بنو امیہ کے خلاف ایک بہت بڑا خروج کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خروج کیا اور صرف چند سالوں میں اس انتہائی کامیاب طریقے کے ساتھ صرف چند سالوں میں بنو امیہ کا انہوں نے صفایا کر دیا، حتیٰ کہ ان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن داخل ہی بچ سکا، جس نے اسپین جا کر ایک نئی سلطنت کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے وہ بنو امیہ کی جو سلطنت افریقہ اور ایشیا میں تھی، اس سے تو بہت چھوٹی تھی جو یورپ میں انہوں نے بنائی، لیکن ظاہر ہے وہ اتنی دور تھے بلاد اسلامیہ سے کہ وہ بعد کے دوروں میں کوئی اتنی زیادہ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جب کلش نہ رہی۔ ابو العباس صفاح، جس طرح کہ آپ کو نام سے بھی ظاہر ہو گیا کہ صفاح یعنی کہ بہت ہی صفاق اور شقیل القلب قسم کا انسان تھا۔
بنو امیہ کے ساتھ اس نے پھر جو یہ کر سکتا تھا اس نے کیا، یعنی ان کے اوپر ظلم کی انتہا اس نے، یعنی ان کی قبروں سے ان کے مردوں کی لاشوں کو نکلوا کر زندہ، یعنی ان کی ہڈیوں کو جلایا گیا، قبروں کو تلف کیا گیا، نشان ہٹائے گئے، جو ان کے مال اور جو ان کے لوگ زندہ ہاتھ آئے ان کو بدترین اذیتیں اور تشدد دے کر ہلاک کیا۔ تو یہ اگلے 550 سال تک بنو امیہ بنو عباس کسی نہ کسی صورت میں اس سلطنت عباسیہ کے اوپر مسلط رہی اور تقریباً 550 سال تک مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے، حتیٰ کہ ہلاکو خانے آ کر اس سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابو العباس صفوی پہلا خلیفہ بنا عباسیوں کا، یہ پہلا بادشاہ بنا عباسیوں کا۔ یہ کوئی بہت بڑے کارنامے انجام تو نہ دے سکا، لیکن یہ ہے کہ اس نے تمام بغاوتوں کو مکمل طور پر کچل دی۔ ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بنو فاطمہ یعنی امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے دلوں میں یہ کیفیت موجود تھی بہرحال کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا، چکر چلا دیا۔ بہرحال انہوں نے ان تمام جو خروج تھے ان پر بھی قابو پایا اور بنو امیہ کو بھی مکمل طور پر پسپا کر دیا، ہرا دیا۔ اس کے سامنے کوئی مد مقابل نہ رہا۔ بعد ازاں اس نے ابو مسلم خراسانی کو بھی یعنی معطوب کر دیا، جو بہرحال بعد میں قتل کر دیا گیا بڑی بری حالت میں۔ ابو العباس صفوی کا دور مختصر تھا، لیکن انتہائی صفاقی پر مشتمل تھا، اس لیے اس کو ابو العباس صفوی کہا جاتا ہے۔ وہ آل عباس کا پہلا خلیفہ یا بادشاہ مقرر ہوا۔ دوسرا بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا منصور۔ منصور اپنے نام سے بھی لگتا ہے ایک مضبوط اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے عرب و عجم میں بہت ہی مستحکم اور مضبوط سلطنت بنائی، بہت ہی مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں تقریباً تمام خراسان، تمام پاکستان، تمام ترکمانستان، تمام یعنی ہندوستان کا یہ جو ہمارا موجودہ پاکستان کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہ سب اس کے زیر نگی تھا۔ خیر، یہ بنو عباس یعنی سمجھ لیں کہ بنو امیہ کی جتنی سلطنت تھی اس کو اس نے مستحکم کیا، مزید علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ تمام لوگ جو اس کو لگتا تھا کہ میرے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو بادشاہ ہوتے رہے ان میں سب سے جو مشہور بادشاہ ہے اس کا نام تھا مہدی۔ مہدی کا دور حکومت بھی بہت مضبوط رہا۔ مہدی، اس کے جعفر اور ہارون، امین اور مامون، یہ خلفاء اگر آپ بنو عباس میں دیکھیں تو انتہائی شان و شوکت والے، انتہائی منتظم، انتہائی طاقتور۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے پورے ملک میں زرعی اصلاحات کی، پورے ملک میں جو نظام عدل تھا اس کو قائم کروایا، پورے ملک میں پیسے کی ریل پیل ہوئی اور بہت بڑے بڑے یعنی انقلابات کیے۔ جو دارالحکومت تھا اسے سامریہ سے بغداد میں منتقل کیا۔ پہلے سامریہ میں تھا دارالحکومت، اس کو بغداد شریف میں منتقل کیا۔ لیکن یہ 37 خلفاء ہوئے ابو العباس صفوی سے لے کے آخری موت سے تک۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بادشاہ بغداد شریف میں دفن نہیں ہے، یہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ آخری بادشاہ جس کو ہلاکو خان نے قالین میں لپیٹ کر پیٹ کر مار ڈالا، گھوڑوں کے سموں میں کچل کے مار ڈالا، ان تک میں سے کوئی بھی خلیفہ جو ہے وہ بغداد میں دفن نہیں ہو سکا۔ دوسری بات ہے کہ ہارون رشید اور امین اور مامون، ان 2-3 بادشاہوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بنو فاطمہ کی دشمنی سے پیچھے ہٹاؤ، یعنی انہوں نے بھی بنو فاطمہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں یا امام حسن حسین کی اولاد سے لڑائی جھگڑے میں کسر نہیں اٹھائی۔ ہارون رشید جو تھا اس نے امام رضا کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور الفت کا معاملہ کیا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو اپنے جانشین بنایا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور امام رضا جو تھے وہ پردہ فرما گئے۔ بہرحال ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا رہا، لیکن ظاہر امام نقی اور امام تقی نے بھی انہی کے دور میں خروج کیا، جس کے بعد وہ شہید ہوئے۔ امام حسن العسکری کے بارے میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملات مشکوک تھے، ان کی جو وفات ہے اس کے معاملات صحیح طرح تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں ہے، درست طریقے سے درج نہیں ہے۔
بنو عباس کا جو دور تھا وہ اسلامی شان و شوکت کا دور تھا، پیسوں کا، لیکن بات وہی ہے کہ ذاتی شخصیتی حکومت تھی۔ شخصی اوصاف میں یہ لوگ آگے یعنی کسی اور کو بڑھنے نہیں دیتے تھے اپنے علاوہ، اور 37 بادشاہوں کے دور حکومت کے باوجود بھی یہ کوئی اسلام کو اتنا زیادہ کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچوا سکے۔ تو اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے مصر اور شام میں مملوک ان کو لے گئے تھے اپنے ساتھ، مصر اور شام میں کچھ عرصے کے لیے ان کی خلافت چلتی رہی، جس کو بعد ازاں اب جو عثمانی تھے ترک انہوں نے اپنی سلطنت میں منظم کرا لیا۔ تو یہ بنو عباس کی تاریخ کا مختصر سا ایک اوور ویو تھا۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم آگے مزید پوسٹوں میں بحث کرتے رہیں گے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور پوسٹوں کو دیکھتے رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔